جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے۔ اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے ان کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر ہاتھ اٹھائے تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ بھلا بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ ان کی ایک سے ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ بھلا دیا، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا بہت جلد ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے آخری پیغمبر آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم خدا کی کتاب میں چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک کٹا سا رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے حکم بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے
تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بھائیوں، تم ارض مقدس پاک دھرتی یعنی شام ملک میں، جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، چل داخل ہو اور دیکھنا، مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس دھرتی سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملے کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں پریشان پھرتے رہیں گے۔ تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ اب ان دونوں نے خدا کی جانب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاری ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی، پھر دوزخ والوں میں سے ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی پر ابھارا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوّے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کی جان کا بدلہ جان لیا جائے یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی سزا دی جائے تو دی جائے۔ اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو ان کی زندگی کی وجہ بنا تو گویا تمام لوگوں کی زندگی کی وجہ بنا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں اعتدال کے خط سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول میں سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہ سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔
یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تمہارے قابو آ جائے توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔